السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد بالخصوص یہ دعا اپنی امت کو بتائی ہے کہ نماز فجر ادا کر کے اللہ سے مانگو اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور قبول ہونے والے عمل کی دعا مانگتا ہوں، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ روزی کا سوال کرتا ہوں۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں شوال کے مہینے کی نسبت سے
مدارس دینیہ میں طلباء کے داخلے اور علم کے حوالے سے کچھ گزارشات کی تھی۔ شریعت کا علم ہر مسلمان پر سیکھنا ضروری ہے، بالخصوص وہ شریعت کے حکم جن پر ہر مسلمان کو عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو حکم میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ کیا ہے اور میں نے اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ تو بنیادی معلومات ہر مسلمان کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی معرفت اور پہچان، شرک سے بچاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی سچی محبت کے تقاضے، سنت کے اوپر عمل کرنا، بدعات اور خرافات سے دور رہنا، کلمے کے بعد نماز کا فریضہ، روزے کا فریضہ، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کے احکام، حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ، یہ جتنے بنیادی احکام مسلمان پر لازم ہوتے ہیں، ان سب کی پہچان اور ان کے بارے میں آگاہی ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن اور سنت و حدیث صرف علم والے لوگوں کے لیے اتارا ہے۔ عبادات کا حکم تمام انسانوں کو ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے تمام انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا حکم صرف اہل علم کو نہیں ہے، سب کو ہے۔ تو عبادات کے متعلق معلومات سب کو ہونی چاہیے۔ ہاں، جو شریعت کے بعض مسائل کی باریکیاں ہیں وہ امت میں کچھ افراد گہرائی پیدا کر لیں اور اپنی اپنی قوم کو خبردار کریں تو یہ فرض کفایہ پوری امت کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی بصیرت پیدا نہ کرے سارے گناہگار ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ مومنوں میں سے ایک گروہ جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں دین کے علم کے حصول کے لیے نکلنا چاہیے۔ تمام مومنوں کو نکلنے کا نہیں کہا، اہل ایمان میں سے ایک گروہ اور ایک جتھے کے بارے میں کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک گروہ امت میں ایسا پیدا ہو جائے جو دین اسلام کے مسائل کو گہرائی سے جانتا ہو اور اپنی قوم کو اس کی خبر دیتا ہو تو وہ کفایت کرتا۔ اگر جانتا ہے اور قوم کو خبر نہیں کرتا وہ کافی نہیں ہے۔ دین کا علم سیکھنے کے ساتھ اس پر عمل، یہ انسان کے لیے
مفید ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث بیان کی ہے جس کا مقصود یہ ہے اللہ رب العالمین رحمت کی بارش اس زمین پر برساتا ہے تو زمین کے قطعات اور ٹکڑے تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ قطع زمین ہے جس پر رحمت کی بارش جب برستی ہے وہ زمین اس بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے، اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، خود سیراب ہو جاتی ہے، اور اس سیرابی کے باعث اسی زمین سے پھل، سبزیاں، میوہ جات، ترکاریاں پیدا ہوتی ہیں جس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی۔ دوسرا قطع زمین وہ ہے جس پر رحمت کی بارش جب برستی ہے تو وہ پانی کو جذب نہیں کرتا، لیکن کیفیت اس قطعے اور ٹکڑے کی ایسی ہے پانی جب برستا ہے تو اس کے اندر اکٹھا اور جمع ہو جاتا۔ مثلا وادی ہے، سائڈوں میں پہاڑیاں ہیں، بلند جگہ ہیں، درمیان میں ویلی اور وادی ہے، بارش پہاڑیوں پر، ٹیلوں پر برسی، نیچے وادی میں اتر آئی، وادی سخت ہے، پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی لیکن پانی کو روک لیتی ہے، اور اس رکے ہوئے پانی سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ تیسرا قطع زمین وہ ہے جس پر جب رحمت کی بارش برستی ہے وہ زمین اس بارش والے پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی، کھینچتی نہیں ہے، نہ ہی روک کر رکھتی ہے۔ بارش برسی، پانی اس پر بہہ کر کہیں اور نکل گیا۔ یہ مثال علم اور عمل کی ہے۔ پہلا ٹکڑا زمین اس آدمی کی مثال ہے جس کے پاس اللہ کی شریعت کا علم ہے، یہ باران رحمت علم کی صورت میں اس پر برسا اور اس بندے نے شریعت کا علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، اپنے آپ کو سیراب کر کے سنوارا اور اللہ کی مخلوق کو بھی بتایا، دنیا والوں کو بھی سمجھایا کہ اللہ کی توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، سنت اسے کہتے ہیں، بدعات اور خرافات یہ ہیں، الگ الگ تمجیز کر کے لوگوں کے سامنے اس نے کھول کر رکھا، خود بھی باعمل ہوا، لوگوں کی دعوت بھی دی۔ یہ پہلا زمین کا ٹکڑا ہے جو پانی اپنے اندر جذب کر کے اپنے وجود کو بھی فائدہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی نفع دیتا۔ اور اگر ایسا شخص ہے جس کے پاس شریعت کا علم موجود ہے، خود عمل نہیں کرتا، بد عمل ہے، لیکن لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہے، یہ دوسرا ٹکڑا ہے جس پر رحمت کی بارش برسی ہے، اپنے وجود کو تو فائدہ نہیں دیا لیکن اللہ کی مخلوق کے لیے روک کے رکھا ہوا ہے۔ تو خود بد عمل ہے،
شریعت پر چلتا نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو دین کی بات بتاتا اور سمجھاتا ہے۔ تیسرا ٹکڑا زمین وہ ہے جس پر بارش برسی اور بہہ کر کہیں اور چلی گئی۔ ایسا آدمی جس کے پاس اللہ کی شریعت کا علم ہے، اس نے خود عمل نہیں کیا، نہ لوگوں کو بتایا ہے، بس علم اس کے پاس ہی ہے، ضائع ہو گیا، اپنے آپ کو بھی نفع نہیں دیا، کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، پانی برسا اور بہہ کر کہیں اور چلا گیا، نہ اسے فائدہ ہوا نہ اس سے سننے والوں کو اور ملنے والوں کو فائدہ ہوا۔ تو سب سے بہتر ٹکڑا وہ ہوا جو اپنے آپ کو بھی سیراب کرے اور دنیا کو بھی سیراب کرے، خود بھی علم سیکھ کر عمل کرے اور اللہ کی مخلوق کو بھی بتائے۔ وہ سب سے بہترین قطع زمین کی مثال ہے۔ تو اصل علم شریعت کا ہے، اور اس کا نفع علم حاصل کرنے والے کو تب ہوتا ہے جب وہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ خطیب بغدادی علیہ الرحمہ ایک اور مثال لائے ہیں اپنی کتاب تقیید العلم میں۔ وہ مثال یہ ہے، یہ چراغ اور دیا پرانے زمانے میں اور آج بھی کہیں کہیں مزاروں پر لوگ کرتے ہیں۔ مٹی کا برتن، اس میں تیل ڈال دیتے ہیں اور روئی کی بتی بنا کر اس میں رکھتے اور اس کو آگ لگاتے ہیں۔ یہ جو دیا بنایا جاتا ہے روئی کی بتی لگا کر تیل میں ڈال کر، دیے کو جب آپ اس بتی کو آگ لگاتے ہیں وہ روشن ہو جاتا، اپنے ماحول کو آس پاس کو روشنی دیتا ہے، لیکن اپنا وجود جلا جلا کے ختم کر دیتا، حتیٰ کہ کچھ وقت بعد جب اس کا سارا وجود جل جاتا ہے وہ روشنی آس پاس والوں کو بھی نہیں ملتی، ختم ہو جاتی ہے اور اس کا وجود بھی جل کے راکھ ہو چکا ہوتا۔ تو بد عمل انسان کی یہ مثال ہے، روشنی دنیا کو دے رہا ہے لیکن اپنے وجود کو جلا کے اس دیے کی طرح ختم کر رہا۔ تو اصل دین کا علم پچھلے خطبے میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اللہ کی وحی کا نام ہے، اور اس وحی کو سیکھنے اور اس میں اضافہ کرنے کا حکم، یعنی علم میں اضافہ کرنے کا حکم شریعت نے دیا۔ جو دین اللہ کی طرف سے آیا ہے آپ وہ دین اپنے اندر اس کا علم بڑھاتے چلیں، جس قدر بھی ممکن ہو دین کا علم سیکھتے رہیں۔ اسی لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، قل، آپ کہہ دیں، کیا دعا بتلائی؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ کتنی عظیم دعا ہے کہ پیغمبر کو اللہ سکھا رہا ہے کہ میرے نبی آپ نے یہ کہنا ہے رب زدنی علما۔ تو امت کا کیا وہاں مقام ہو سکتا؟ اسی لیے بڑے بڑے گہرے علم والے لوگ آپ کی امت میں اپنے آپ کو مرتے دم تک دین کا طالب علم سمجھتے۔ جو صحیح علماء ہیں کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا
کہ میرے پاس جو علم ہے یہ علم قل ہے۔ بڑے بڑے اہل علم یہ دعویٰ نہیں کرتے، مرتے دم تک دین سیکھتے رہتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا فہم کئی دفعہ بڑی عمر کے اہل علم کو نہیں پہنچتا، جو بچوں کو پہنچ جاتا ہے۔ بس اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس طرح بھی ہو جاتا ہے کسی چیز کا فہم ایک چھوٹے بچے کو جلدی آ گیا اور بڑے بڑے موجود ہیں ان کو بھی نہیں آیا۔ یہ اللہ کی عطا اور دین ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب العلم کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ امام استاذ طالب علموں سے امتحان کے لیے سوال کرتا ہے، پھر اس میں حدیث لائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور چھوٹے صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ کی مجلس میں کوئی بندہ کھجور کا ایک گابا لے کر آیا۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ سے ایک سوال کیا۔ آپ نے کہا میرے صحابیوں مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ اِنَّ فِي الشَّجَرَةِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا۔ بلا شبہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور وہ مسلمان کی مثال ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ عبداللہ ابن عمر چھوٹے صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات فوراً آ گئی کہ وہ کھجور کا ہی درخت ہے، لیکن میں نے اس سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں دیا۔ وجہ یہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، اور کئی صحابہ تھے، تو بڑوں کی موجودگی میں نے سوال کا جواب دینا وہاں مناسب نہ سمجھا۔ جب گھر آیا تو میں نے اپنے والد حضرت عمر سے کہا رضی اللہ عنہ، ابا جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال پوچھا تھا اس سوال کا جواب فوراً میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں وہاں نہیں بولا۔ فتح الباری اور دیگر کئی شروحات میں اس حدیث کے ضمن میں کئی کتب میں یہ بات بھی آئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا تو وہاں سوال کا جواب دیتا۔ ان کا مقصد تھا کہ میرا بیٹا اگر وہاں سوال کا جواب دیتا جس سوال کا بڑے بڑے صحابہ کا جواب نہیں آ رہا تھا تو ہمارے لیے فخر کی بات ہونی تھی نا۔ تو فرمایا کہ ابا جان آپ بھی وہاں تھے اور بھی کئی صحابہ تھے، تو میں شرم کے مارے نہیں بولا۔ تو صحابہ جنگلوں میں سوچنے لگ گئے کون سا درخت ہو سکتا ہے وہ، کسی کے ذہن میں یہ بات ہی نہ آئی وہ کھجور کا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بتایا کہ وہ کھجور کا درخت، کیونکہ کھجور کا جو درخت ہے نا اس کا کوئی جز بھی نقصان والا نہیں ہے، یہ جڑوں سے لے کر پھل تک سارے کے سارا مفید ہے۔ اور کلمہ طیبہ کی مثال، مثل کلمۃ طیبہ
یہ کھجور کے درخت کے ساتھ دی گئی ہے۔ اس کا تنا بھی مفید ہے، جڑیں بھی مفید ہیں، شاخیں بھی مفید ہیں، اس کا پھل بھی مفید ہے۔ اس میں اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہوئی۔ تو مثال دینے سے یہاں مقصد ہے مسلمان جو صحیح ہوتا ہے نا وہ مضر نہیں ہوتا، صحیح مسلمان نفع بخش ہوتا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، اس کے عمل سے اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کے عمل سے بھی لوگوں کو نفع ہوتا ہے، اس کے قول سے بھی لوگوں کو نفع ہوتا ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے نا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان اور لوگ محفوظ رہیں۔ تو مسلمان ہمیشہ نفع بخش ہوتا ہے، اور اس کی مثال کھجور کے درخت سے دی۔ تو اس سوال کا جواب کبار صحابہ کی بجائے چھوٹے صحابی عبداللہ ابن عمر کو پہلے آ گیا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے بعض اوقات چھوٹوں کے پاس علم کا وہ نقطہ آ جاتا ہے جس سے بڑے محروم ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین، اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، اللہ کہتا ہے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے اور ہیں اور آتے رہیں گے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ سارا علم میرے پاس موجود ہے، نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو ہی لیتے ہیں، ایک مثال اور دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت کی لی گئی، یہ سقیفہ بنو ساعدہ کی جگہ آج بھی اسی طرح ہی ایک چھوٹا سا باغ موجود ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے مدینہ منورہ جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ قبلہ رخ جب منہ کر کے اب کھڑے ہونا تو بیک سائڈ پر مسجد نبوی کے جو دائیں جانب آخری کنارہ ہے، چکور سمجھو مسجد ہے نا، آپ یہاں کھڑے ہیں تو یہ کنارہ جو آپ کے مغرب کی سائڈ پہ دائیں جانب آتا ہے، اس کنارے سے اب باہر نکلیں، جدھر زمزم بھرنے کے لیے نل بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اس گیٹ سے اب باہر نکلیں، آگے ایک سڑک ہے، قریب ہی ہے، ایک بلڈنگ کی بیک پر سڑک ہے، سڑک کراس کریں، ساتھ ہی باہر بڑا بورڈ لگا ہوا ہے سقیفہ بنو ساعدہ۔ سقیفہ عربی میں چھپر کو کہتے ہیں۔ یہ قبیلہ بنو ساعدہ کی جگہ تھی جہاں پر چھپر تھا، اس کے نیچے صحابہ جمع ہوئے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت وہاں ہوئی تھی۔ بیعت خلافت کے بعد کچھ لوگ مسلمانوں میں ایسے کھڑے ہوئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، چند ایک لوگ تھے۔ کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ دو بڑے فتنے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں پیدا ہوئے، جس کا بر وقت خاتمہ کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عزم کر لیا، جو بندہ رسول اللہ کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اور اب بھی اس کے ذمے زکوٰۃ بنتی ہے، وہ نہیں دیتا، تو فرمانے کے واللہ لأقاتلن
من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم ہے میں ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں، کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں، تو زکوٰۃ لینے کے لیے مجھے ان کے ساتھ لڑنا پڑا، قتال کرنا پڑا، میں ضرور لڑوں گا۔ جب یہ بات فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ امیر المومنین یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر نے اس موقع پر ایک حدیث سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت اور گواہی نہیں دیتے۔ جس شخص نے یہ کلمہ کہہ لیا تو اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا، سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یہ حدیث بیان کی اور سمجھانا یہ چاہا کہ نبی پاک نے فرمایا جب تک کلمہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتے، محمد الرسول اللہ کی شہادت نہیں دیتے، اس وقت تک لڑوں گا۔ تو یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو لڑنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی اسلام کا حق ان سے لینا ہو تو لڑا جا سکتا ہے۔ باقی جو ان کے اندرونی معاملات ہیں کہ کلمہ دل سے پڑھ رہا ہے یا زبان سے پڑھ رہا ہے، نماز ہمیں دکھلانے کے لیے پڑھتا ہے یا دل سے پڑھتا ہے، حسابہم علی اللہ، اندرونی ان کے معاملات جو ہیں ان کا حساب ہمارے ذمے نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر اسی حدیث کے اندر یہ جو جملہ ہے الا بحق الاسلام، اسلام کا حق لینے کے لیے لڑا جا سکتا ہے، تو زکوٰۃ اسلام کا مال کا حق ہے، اگر یہ حق نہیں دیتے تو یہی حدیث تو بتا رہی ان سے لڑ بھی سکتے۔ ان کو اللہ نے بھی بڑی فہم و فراست دی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کو اللہ پاک نے سمجھ عطا کی اور صدیق اکبر کے ساتھ متفق ہوئے۔ حضرت عمر کو جو حدیث یاد تھی رسول اللہ کی، اس میں صرف کلمے کی گواہی کا ذکر ہے، نماز کا بھی ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو حدیث بیان کرتے ہیں اس کے اندر یہ ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، اور گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ دو جملے، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ بیٹا بیان کر رہا ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو باپ کے علم میں نہیں ہے۔ اگر باپ کے علم میں یہ دو جملے اگلے بھی ہوتے تو بکر صدیق کے سامنے وہ اتنا کلمے والا حصہ ہی پیش کر کے باس نہ کرتے،
بلکہ پتہ ہوتا کہ اس میں نماز کے قائم کرنے کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ دینے کا بھی ذکر ہے، کلمہ پڑھ کے جب تک نماز نہیں پڑھتے یا زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان سے لڑا جائے گا۔ یہ دونوں کی حدیثیں ہماری توجہ اس مسئلے کی طرف بھی دلاتی ہیں۔ بعض اوقات چھوٹے طالب علموں کے پاس دین کی بات یا کوئی مسئلہ ایسا زائد بھی ہوتا ہے جس سے بعض دفعہ بڑے حضرات محروم ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہے، اس لیے میں نے یہ دو مثالیں دیں تاکہ یہ بات ہمارے سامنے نمایاں ہو جائے۔ ہر علم والے کے اوپر اللہ نے کوئی علم والا رکھا ہے، تو اللہ کا یہ جو علم ہے دین کا، یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ رب زدنی علما، علم میں اضافہ تبھی ہوتا ہے جب پہلے ناقص ہوتا ہے تو بڑھتا ہے نا۔ میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، تو جب اضافہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب پہلے اس اضافے سے کم۔ تو ہر انسان کا علم ناقص ہے، یہ جیسے جیسے پڑھتا چلا جاتا ہے، شریعت کو سیکھتا ہے، قرآن پر غور کرتا ہے، سنت و حدیث پر غور کرتا ہے، تو اس پر بڑے بڑے علمی نکات کھلتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن ہی کو خالی لے لینا، آپ قرآن پاک کو بار بار پڑھیں اور بار بار غور کریں، آپ کو ہر بار کوئی نہ کوئی نئی بات سمجھ آئے گی، نیا نقطہ آپ کے ذہن میں آئے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی تفسیریں لکھنے والے علماء بے شمار گزرے ہیں، موجود بھی ہیں، آتے بھی رہیں گے، اور بڑی بڑی تفسیریں لکھی گئی قرآن کی۔ ہر ایک کی تفسیر میں کوئی نہ کوئی نیا فائدہ ملتا۔ نیٹ کے اوپر ایک تفسیر قرآن کی پڑھی ہے الحاوی۔ الحاوی جو تفسیر ہے یہ 800 جلدوں پر محیط ہے۔ اب غور کریں، 800 جلدیں قرآن کی تفسیر الحاوی نیٹ پر موجود ہے۔ اس میں جتنے علماء نے تفاسیر لکھی، اس کتاب والے نے سب کو پرونے کی کوشش کی اپنی تفسیر میں۔ اس کو لکھنے پڑھنے کے بعد بھی کتنے علماء ہیں جب قرآن پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قرآن سے کوئی نہ کوئی نیا نقطہ، نئی باریکی اور نیا مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیا جاتا ہے۔ کتنے آئے روز نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، ان کا حل قرآن اور سنت میں ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دین ناقص چھوڑ کر چلے گئے ہوں، دین آپ مکمل کر کے گئے۔ اب اس دین سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، سیکھنے والے لوگ جب نئے نئے مسائل جنم لیں، وہ قرآن اور سنت پر غور کریں تو ان کا حل ان کو قرآن اور سنت سے مل جاتا۔ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، طالب علم جب حدیث پڑھتے ہیں نا، بعض دفعہ ایک حدیث کے اوپر ایک ہی محدث کئی جگہوں پر الگ الگ مسئلوں کے باب باندھ دیتا۔ مثال کے طور پر امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو جب آپ نکلے تو یہ بھی ساتھ تھی، تو جب حج کے لیے نکلی تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے صرف، سین را اور فا۔ مقام صرف پر پہنچی تو ان کو ماہواری آ گئی تو رونے لگ گئی وہاں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ رو رہی ہیں، تو پوچھا کہ اللہ کے نفس تھے، کہیں تمہیں ایام تو نہیں آ گئے؟ کہ ہاں اللہ کے رسول، باقی تو جا کر عمرہ کر لیں گی تو میں محروم ہو جاؤں گی۔ فرمایا ففعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوف البیت، آجی جو کام کرے نا تو وہ کرتی چلے جانا، لیکن کعبے کا طواف نہ کرنا۔
طواف کعبہ ان ایام سے فارغ ہو کے ہوگا۔ یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں 35 مرتبہ لائے ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں یہ 35 مرتبہ لائے ہیں۔ حدیث تو ایک ہی ہے تو بار بار لانے کی کیا ضرورت ہے؟ 35 مرتبہ لا کر ہر دفعہ اس حدیث سے ایک نیا مسئلہ سمجھایا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر محدثین اپنی کتابوں میں جہاں یہ حدیث لاتے ہیں وہ بھی اسی حدیث سے کئی مسائل اخذ کرتے ہیں۔ یہ علم اللہ رب العالمین جن کو نصیب کرتا ہے وہ ایک ایک آیت سے ایک ایک حدیث سے 20 مسئلے حل کر لیتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودیہ میں ایک بڑے عظیم عالم گزرے ہیں، کچھ سال پہلے فوت ہوئے۔ ان کی تفسیر ہے السمین۔ ان کے شاگردوں نے ان سے جب وہ پڑھاتے تھے پہلے کیسٹوں میں تھی، پھر سن کر اس کو لکھا چھپی وہ، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ ایک آیت سے 60 مسئلے نکالتے ہیں۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے، یہ بھی سمجھ آتا ہے، یہ بھی سمجھ آتا ہے۔ 60 مسئلے ایک آیت کریمہ سے استنباط کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ قل رب زدنی علما، ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کرو، رب زدنی علما، میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ علم وہ جو قرآن کا ہے، یہ علم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث کا علم ہے، جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے، جس کے بارے پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کو بتایا قرآن کی کئی آیتوں میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی پاک کتاب و حکمت یعنی قرآن اور سنت سکھاتے تھے اپنی امت کو۔ اس علم کو سیکھنا چاہیے، اس علم کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ اور صحابہ میں ایک بڑی خصوصیت تھی، جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا نا، علم میں نہ ہوتا، اس مسئلے کو سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ دور دراز بھی رہتے نا، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، پتہ نہ ہوتا، فوراً مسئلہ سیکھنے اللہ کے رسول کے پاس آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے باہر ایک جگہ پر رہتے تھے جس کو عوالی مدینہ کہا جاتا ہے، 2-2.5 میل کے فاصلے پر مدینہ سے باہر رہتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا علم حاصل کرنے کا طریقہ اپنایا ہوا تھا؟ حضرت عمر اور حضرت عمر کا ایک ہمسایہ تھا، ان دونوں نے آپس میں طے کر لیا ایک دن ایک بھائی جائے گا، دوسرے دن دوسرا جائے گا۔ جس دن ایک بھائی دونوں میں سے دین سیکھنے نبی پاک کے پاس گیا ہوگا، اس دن اس کے پچھلے کام کاج جو پیچھے رہنے والا بھائی ہوگا وہ کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو اگلے دن یہ چلا جائے گا، تو جو نبی پاک سے سیکھ کر آیا ہوگا اس کو بھی بتائے گا اور پچھلے اس کے امور بھی سنبھالے گا۔ امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کر کے اس پر علم کے لیے باری باری آنے کا باب باندھا۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، بخاری میں حدیث ہے، شادی کے کچھ دنوں بعد ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یہ جس لڑکے اور لڑکی کی آپس میں شادی ہوئی ہے، میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہوا، یہ میرے رضائی بچے ہیں۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا، پریشانی کا معاملہ پیدا ہو گیا، ہماری تو شادی ہو چکی ہے اور یہ خاتون بتا رہی ہے کہ ہم دونوں اس کے بیٹے بیٹی ہیں، کیونکہ عربوں میں دائیوں کا سلسلہ تو عام تھا۔
اور کئی عورتیں جو ہیں وہ شہروں میں آتی تھی، بچے جہاں سے مل جاتے وہ لے جاتی تھی اپنے قبیلے میں اور جا کر دودھ پلاتی تھی، لوگ معاوضہ دیتے تھے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سعدیہ اٹھا کر لے گئی تھی اپنے قبیلے میں، اور آپ وہاں رہے بچپن میں، اور وہ بہت دور ہے مکہ سے، طائف سے بھی آگے اس وقت کے حساب سے 2 گھنٹے کا تقریباً سفر ہے۔ قبیلہ بنو ساعدہ جہاں ہے طائف سے آگے جا کر وہاں سے وہ خاتون آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر گئی۔ اب مکہ اور طائف کا فاصلہ ہی 90 کلومیٹر کے لگ بھگ یا اس سے کچھ اوپر ہے۔ تو وہ بندہ پریشان ہو گیا۔ اب جو ہی پریشانی آئی تو اس مسئلے کا علم حاصل کرنے کے لیے سواری پکڑی، مدینہ آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یا رسول اللہ، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، ایک عورت کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے اور تو ایک خاتون نے آ کر کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کیفا وقد قیلا، تم دونوں اب میاں بیوی کی حیثیت سے کیسے اکٹھے رہ سکتے ہو جبکہ بات تمہیں بتا دی گئی ہے؟ کیونکہ رضاعت میں ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو فوراً مسئلہ پیش آیا تو نبی پاک سے آ کر پوچھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حصول علم کے لیے وہ لوگ بےتاب رہتے تھے، کوئی مسئلہ آ جاتا جس کا پتہ نہ ہوتا تو اس کے سیکھنے کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو آج ہمارے ہاں معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو مسئلے کا بالکل پتہ نہیں ہوتا شرعی طور پر، لیکن مسئلہ بتانے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں۔ کسی مجلس میں بھی آپ بیٹھے ہوں، یہ جملہ ویسے بھی یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ایک تو آپ کسی جگہ اپنی بیماری کا ذکر کریں نا، کوئی حکیم اور ڈاکٹر نہ بھی ہو تو آپ کو کئی نسخے بتائے گا۔ آپ کو شوگر ہے، اچھا آپ یہ دوائی کھا لیں، آپ کو بلڈ کا مسئلہ ہے تو آپ یہ دوائی کھا لیں۔ وہ ہر بندہ ہی مشورہ دیتا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایک دوائی کئی بندوں کو راس نہیں آتی، کیونکہ ہر بندے کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کا مزاج گرم ہوتا ہے، کسی کا سرد ہوتا ہے، کسی کا مزاج خشک ہے، مزاج کی کئی قسمیں ہیں، تو ہر دوائی ہر بندے کو راس نہیں آتی۔ ایک بندے کا مزاج خشک ہو، آپ دوائی اس کو وہ دے دیں جو خشکی پیدا کرتی ہو، تو آپ نے اس کا فائدہ کیا کہ نقصان کیا؟ تو جس طرح دوائیاں بتانے والے بھی بہت ہیں نا، ایسے ہی مسئلے بتانے والے مفتی بھی بڑے ہیں۔ کسی مجلس کو مسئلہ کر کے دے لو، میرے خیال میں یہ مسئلہ اس طرح، خواہ اس کو قرآن کا ایک لفظ بھی صحیح پڑھنا نہ ہوتا ہو، وہ فتویٰ دینے میں بڑا دلیر ہوتا۔ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، نہ ہی کسی کو آپ بلا وجہ کوئی دوائی بتائیں۔ بیمار ہے تو کوئی اچھا ڈاکٹر آپ کے علم میں اس کو کہیں ہاں فلاں ڈاکٹر ہے اس کا، اس سے مشورہ کر لیں۔ کوئی عالم آپ کے علم ہے تو کہیں یہ مسئلہ پوچھنا ہے تو فلاں عالم اچھا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ خود حکیم اور مفتی بن کر نہ دوائی کسی کو بتائیں اور نہ کسی کو مسئلہ بتائیں۔ مسئلہ صرف وہ بتاؤ جس کا آپ کو صحیح علم ہے۔ قرآن کی آیت کا پتہ ہے تو وہ بتاؤ، سنت رسول کا پتہ ہے کسی کا آپ کو باہ والا، وہ بتاؤ۔ آج کل فیس بک پر بڑے مفتی ہیں، یہ فیس بک کے مفتی بہت زیادہ کام خراب کرتے ہیں، کاپی پیسٹنگ کرتے، کسی نے کوئی پوسٹ بھیج دی، وہ اس کو آپ شیئر کریں گے اتنا ثواب ملے گا آپ کو، وہ جس کے پاس جاتی وہ آگے کئی بندوں کو شیئر کر دیتا ہے۔ اب اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا بھئی یہ کوئی بات ہے بھی کہ نہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے، مجھے کوئی میسج کرتا ہے تو میرا کوئی واقف ہونا بالخصوص، تو پھر میں فوراً اس کی خبر لے لیتا ہوں اور اس کو میسج بھیج کے پوچھتا ہوں کہ یہ آیت یا حدیث تو نے بتائی تو کہاں ہے؟ اگر آیت ہے تو قرآن کے اندر کس پارے میں ہے؟ حدیث ہے تو ذخیرہ حدیث میں سے کس کتاب کے اندر ہے؟ بعض لوگ حضرت علی کے نام سے بڑے اقوال بھیجتے ہیں، والا کوئی نہیں ہوتا، تو ہم پوچھ لیتے ہیں ان سے فوراً۔ ایک دفعہ میرے ایک شاگرد ہے، بہت اچھا
بچہ ہے وہ اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے بھی پڑھا ہے، ایک میسج کر دیا اس نے مجھے، تو میں نے فوراً اس کو جوابی میسج کیا، بیٹا یہ کہاں ہے، حوالہ بھیجے مجھے۔ تو اس نے مجھے کہا استاد جی بس مجھے کسی نے بھیجا تھا، میں نے آپ کو بھیج دیا۔ تو میں نے کہا آپ کو ہم لوگوں نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ جو بات آئے ہر سنی سنائی آگے کرتے چلے جاؤ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ترمذی شریف میں حدیث ہے، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ہر سنی سنائی آگے بیان کرتا چلا جائے۔ آپ پہلے اس کی تحقیق تو کرو یہ بات ہے بھی کہ نہیں۔ کئی دفعہ بعض انسانوں کے متعلقہ ایسی باتیں چھوڑ دی جاتی ہیں جو اس کو ذلیل کرنے کے لیے لوگ پھیلاتے ہیں، حقیقت میں پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی بات بلا علم اور بلا تحقیق کبھی نہ کہی جائے، نہیں پتا تو علم والے کے سپرد کر دو۔ اس لیے میرے بھائیو، دین کا علم قرآن اور سنت کا یہ سیکھنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے رب زدنی علما، اور فجر کے بعد جو آپ دعا مانگتے ہیں یہ نماز کے بعد اللہ من اسالک علما نافعا، یہ نفع بخش علم ضرور سیکھو، مگر یہ علم آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ ہمیں قرآن اور سنت سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔